یہ تقریباً 2000 قبل مسیح کی بات ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا کی سب سے طاقتور، مضبوط اور توانا قوم تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنی مثال آپ تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب اور ہر نعمت و آسائش انہیں حاصل تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی قوم اور کسی ملک میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے بارے میں تفصیل قرآن مجید کے سوا کسی اور مذہبی یا قدیم تاریخی کتاب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ ہمیں قرآن اور آثار قدیمہ کی تحقیق سے ہی ملتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نامی شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا، چنانچہ اسی کی نسل اور قوم عاد کہلائی۔ یہ لوگ بلند و بالا ستونوں والے عظیم الشان محلات میں رہتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والی قوم کہا ہے۔ ارم ان کا نہایت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 عیسوی میں دریافت ہوئے۔ یہ علاقہ آج کے عمان، بحر عرب اور حضرموت سے لے کر مغربی یمن تک پھیلا ہوا وسیع صحرا ہے جسے رب الخالی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ تقریباً 65 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے ٹیلے ہیں جہاں کوئی چیز پھینکی جائے تو لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے، مگر کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا اور یہی قوم عاد کی بستی تھی۔ آج یہ ویران صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن جیسی کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین کے مطابق ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ارم شاہی خاندان کا لقب تھا۔ آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 عظیم ستون یا مینار قائم تھے۔ روایت ہے کہ یہ شہر شداد نے خاص اہتمام سے بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے اعتبار سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس قوم نے جس شان و شوکت سے تعمیرات کیں، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہ کی تھیں۔ اسی لیے یہ جگہ تاریخ میں عاد کی جنت ارضی کے نام سے مشہور ہوئی، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اسی دنیاوی جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ محلات تیار ہو گئے اور شداد اپنی سلطنت کے ساتھ ان میں داخل ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور یہ محلات بھی مٹا دیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق شداد نے جنت کے نام اور خصوصیات سن کر زمین پر ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے عدن کے ایک صحرا میں تعمیر شروع کی اور مسلسل 300 سال کی محنت کے بعد دنیا میں ایک بے مثال جنت تیار کر دی، جس میں شاندار محلات، نہریں اور باغات تھے۔ اس وقت شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ ابھی وہ شہر ارم کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ اپنی جنت سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد پہلی قوم تھی جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قوم عاد نہایت طاقتور اور بہادر قوم تھی، مگر وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتابوں میں ان کے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہرا بتائے گئے ہیں، جبکہ بعض کے مطابق ان کے معبود وہی 5 بت تھے جو قوم نوح کے تھے۔ جب قوم عاد کفر و شرک میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک اور صالح شخص کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود نہایت خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے فرمایا، میں رب العالمین کا رسول ہوں اور تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنے آئے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت ہود انہیں بار بار نصیحت کرتے رہے، کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کا ذکر کرتے، مگر وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، وہ ناحق زمین میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟
قوم عاد کے 13 بڑے قبیلے تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ان کی آبادیاں تھیں۔ سرسبز کھیت، باغات، نہریں، آبشاریں اور صحت مند اور طاقتور لوگ، یہ سب نعمتیں انہیں شدید غرور میں مبتلا کیے ہوئے تھیں۔ حضرت ہود نے بڑی مجدہج کی، مگر وہ انہیں جادوگر اور دیوانہ سمجھتے رہے۔ بالآخر حضرت ہود نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جلد ہی اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ابتدا فرمائی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ بارش نہ برسائیں، چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ پانی خشک کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبزی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، فصلیں تباہ ہو گئیں اور پوری قوم قحط کا شکار ہو گئی۔ یہ حالت مسلسل 3 سال رہی۔ حضرت ہود بار بار فرماتے، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ مگر وہ کہتے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبود نہیں چھوڑیں گے، ہمیں تو لگتا ہے ہمارے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ لوگ مشکلات کے وقت بیت اللہ جا کر دعا کرتے تھے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سردار مکہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ اس کی والدہ قوم عاد سے تھیں، اس نے ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ان کا سردار قیل بن امبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، سفید، سرخ اور کالا۔ پھر آواز آئی، ان میں سے ایک کو منتخب کرو۔ قیل نے کالا بادل منتخب کیا، یہ سمجھ کر کہ اس سے زیادہ بارش ہوگی۔ تو آواز آئی، تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کیا۔ چنانچہ وہ کالا بادل قوم عاد کی طرف بھیج دیے گئے۔ جب قوم نے انہیں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو خوش ہو کر بولے، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑا۔ پہاڑ، گھر، محلات اور ٹیلے سب تباہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ہوا سے قوم عاد ہلاک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صرف انگوٹھی کے سوراخ جتنی جگہ کھولی تھی، پھر بھی اس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مگر آپ کے چہرے پر پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہ ہو؟ قوم عاد بھی بادل دیکھ کر خوش ہوئی تھی، مگر وہ عذاب تھا۔ قرآن کریم میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہمیں عبرت دلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، دولت، شان و شوکت اور ہر نعمت عطا کی، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات نہ مانی تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ، ہمیں قلب سلیم عطا فرما اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔